لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، رہنمائی کے لیے بھیجا. پیغمبر بتاتے رہے یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. لیکن شیطان کیا کرتا رہا؟ پیغمبروں کی تعلیمات سے روکتا رہا. ایک کام تو یہ کیا اس نے، لہذا بہت سونے پیغمبروں کو مانا ہی نہیں، حالانکہ انہوں نے پیغمبروں کی پاکیزہ تعلیمات بھی دیکھیں، ان کی سیرت بھی دیکھی، پوری زندگی ان کے معجزے بھی دیکھے، لیکن شیطان نے بہت سو کو روک دیا. بہت سے لوگ ایمان لائے پیغمبروں پہ، ان کی تعلیمات کو فالو کیا، تو شیطان نے ایک دوسرا وار کیا کہ جو پیغمبروں کی اصل تعلیمات تھیں، جو روح تھی، اس روح سے ہٹا دیا، مذہبی رسومات میں الجھا دیا. ان کو چند رسومات ہیں اس کو فالو کرنے لگے، اور مذہب بھی انٹرٹینمنٹ کی ایک چیز بن گیا، تفریح کی ایک چیز بن گیا. یہ کام مذہبی لوگوں نے کیا ہے، یہ لبرل لوگ نہیں کرتے، کیونکہ وہ تو مذہب کو مانتے ہی نہیں ہیں. مذہبی لوگوں نے کیا کیا؟ مذہب کو انٹرٹینمنٹ کی، تفریح کی ایک چیز بنا لیا. آپ فیس بک پہ خطیبوں کی تقریریں سنیں، آپ کو لگے گا کہ اس سے بہتر تفریح کی کوئی چیز نہیں. کوئی پنکھے پہ لٹک رہا ہے تقریر کرتے کرتے، کوئی کرسی توڑ رہا ہے، کوئی 3-3 4-4 فٹ کلا بازیاں کھا رہا ہے. خود ہی لوگوں سے سبحان اللہ کہلوا رہے ہیں کہ میری تقریر پہ واہ واہ کرو. جیسے مشاعرے ہوتے ہیں نا، مشاعرے ہوتے ہیں، شاعر کی مشاعرے پہ واہ واہ نہ کی جائے تو شاعر کو غصہ آتا ہے. تو یہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ، تفریح. بات بات پہ کھانا مذہب کے نام پہ. یہ حلیم کی دیگیں ہیں، یہ محرم میں ہوتی ہیں. ربیع الاول کی دیگیں الگ ٹائپ کی ہوتی ہیں، زردے بنتے ہیں اس میں. پھر میت کی دیگوں کی الگ قسمیں ہیں، 11ویں کی الگ دیگیں ہیں، پتہ نہیں 12ویں کی الگ دیگیں ہیں. کھاؤ کھاؤ موٹے ہو کے مستنڈے بن جاؤ. جو لوگ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ کو. ہمارے حضرت ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ جو دیندار بننا چاہتے ہیں ان کو دیندار بننا آتا نہیں ہے. دیکھو ہر چیز سیکھنی پڑتی ہے. آپ اگر صحت مند بننا چاہتے ہو تو کیا صرف محنت سے بن جاؤ گے؟ صحت مند بننا آنا چاہیے. وہ ڈاکٹر بتائے گا، حکیم بتائے گا، وہ صحت کی ڈیفینیشن بھی بتائے گا کہ صحت کا مطلب کیا ہے. آپ سمجھ رہے ہو کہ صحت کا مطلب ہے کہ ایسے گول گپا ہو جاؤں میں. عام نارمل آدمی یہی سمجھتا ہے. پتلے لوگ موٹوں کو دیکھ کے حسرت کرتے ہیں کاش ہم بھی صحت مند ہوتے. ڈاکٹر سے پوچھیں گے وہ کہے گا پتلے کو تو زیادہ صحت مند ہے.
عین ممکن ہے ڈاکٹر یہ کہہ دے. موٹا آدمی بہت باریک کو دیکھ کے افسوس کرتا ہے کاش میں بھی ایسا ہلکا پھلکا ہوتا. ہو سکتا ہے وہ بیچارہ بیمار ہو جس کی وجہ سے اتنا باریک ہے. تو ڈاکٹر آپ کو بتائے گا بھائی صحت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اتنا کولیسٹرول ہو, اتنا فیٹ ہو, شوگر اتنی ہو, بلڈ پریشر اتنا ہو, وغیرہ وغیرہ, ہڈیوں میں کیلشیم اتنا ہو. تو وہ آپ کو صحت کی ڈیفینیشن بھی بتائے گا, اور پھر آپ اس سے سیکھیں گے کہ اس معیار تک, اس ہدف تک پہنچنے کے لیے مجھے کیا کھانا ہے اور کن چیزوں سے ایوائڈ کرنا ہے, ایکسرسائز کون سی کرنی ہے کون سی نہیں کرنی ہے, وغیرہ وغیرہ. جن لوگوں کا پیٹ نکلا ہوا ہوتا ہے نا بہت زیادہ, وہ جب پیٹ کم کرنے کے لیے جاگنگ کرتے ہیں تو وہ لٹک جاتا ہے, کیونکہ ہلتا ہے نا, وہ ہلتا ہے, ڈم ڈم دائیں بائیں جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, پھر وہ آہستہ آہستہ لٹک جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو کم نہیں ہوا. تو کوئی بھی چیز ماہرین سے پوچھی جاتی ہے کہ بھئی کون سا کام کس طریقے سے کرنا ہے. دین کے بارے میں بھی ہدف کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا. تو اللہ سے پوچھا جائے گا نا کہ تیری رضا کن چیزوں میں ہے, پہلے تو ہمیں یہ بتا, پھر ہمیں یہ بتا ان چیزوں کو ہم نے حاصل کیسے کرنا ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہے. یہ چیز آپ اللہ سے نہیں پوچھتے. دیکھو کسی ماہر نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ اگر آپ کا اپنا کوئی ہدف نہیں ہے نا تو آپ کسی اور کے ویژن کا حصہ بن جاؤ گے. سمجھ رہے ہو؟ اگر آپ کا اپنا کوئی ویژن نہیں ہے کہ میں نے یہاں پہنچنا ہے اس طریقے سے, تو نیوٹرل رہ کے زندگی نہیں گزارو گے, کسی اور کے ویژن کا حصہ بن جاؤ گے. اگر آپ کی اپنی کوئی کمپنی نہیں ہے تو کسی اور کی کمپنی میں جاب کرنی پڑے گی نا آپ کو. فارغ تھوڑی بیٹھو گے آپ, اس کے کاروبار کو بڑھانے کا ذریعہ بنو گے. تو یا تو اپنا کاروبار بڑھا لو یا کسی اور کے یہاں ملازم لگ کے اس کا بزنس. تو اگر آپ کو خود یہ بات نہیں پتہ کہ اللہ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, تو بہت سے لوگ جن کا ہدف ہے دنیا پرستی, وہ دین کا لیبل لگا کے آپ کو دنیا پرستی میں لگا دیں گے. کیونکہ ہمارے ہاں گیٹ اپ دیکھا جاتا ہے, سامنے والے کا گیٹ اپ دیکھا جاتا ہے, داڑھی ہو پگڑی ہو. ہمارے ہاں سلسلے دیکھے جاتے ہیں, قادری چشتی لگا ہوا ہو ساتھ میں, اور فلاں کا سجادہ نشین ہے, گدی نشین ہے, یہ دیکھا جاتا ہے, فلاں کا گدی نشین ہے. یہ دیکھا ہی نہیں جاتا کہ جس کو ہم فالو کر رہے ہیں وہ خود دنیا کا عاشق تو نہیں ہے کہیں, وہ خود دنیا پرست تو نہیں ہے. صرف داڑھی ٹوپی پگڑی چہرے کی رونق گدی نشین ہونا کافی ہوتا. تو یہ تو یہودیوں میں اس دور میں مسلمانوں سے زیادہ تھیں. یہودیوں کی داڑھیاں مسلمانوں سے لمبی ہوتی تھیں, اب بھی ہوتی ہیں. ایک طوفان مچا ہوا ہے فیس بک پہ, ایسے ایسے خطیب ہل رہے ہیں اور لوگ بے وقوف. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.